السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین محترم؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 7 پارے مکمل کر لیے ہیں، 8واں پارہ ہمارا چل رہا ہے۔ ہم یہی آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل، جس کی نام کی تبدیلی کچھ کی ہے ہم نے کچھ ٹیکنیکل کی وجہ سے، یوسف طاہر آفیشیل کی جگہ یوسف طاہر ویوز رکھا ہے، تو ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم نے سابق میں اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 135 تک ہم نے ہمارا درس مکمل کر لیا تھا پچھلی بار۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 136 سے آج کے درس کا آغاز کریں گے، تو بنے رہیں ہمارے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِيلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِيلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے تھے، انہوں نے ان چیزوں میں اللہ کے سوا دوسروں کا بھی حصہ مقرر کر دیا، اور زعم کرتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ اب جو حصہ ان شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کے حصے میں شامل نہ ہو سکتا تھا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان شریکوں کے حصے میں شامل ہو سکتا تھا۔ کتنا برا فیصلہ کرتے تھے یہ لوگ۔ دیکھیے، مشرکین مکہ کی یہ جو اب اس میں یہ بات واضح طور پر اس امت کی وہ اکثریت جو یہ سمجھ کر بیٹھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا ان سے ما قبل کے دور میں مکے کے جو مشرکین تھے وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس کا جو ہے یہ جواب ہے۔ تھوڑے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ تو بت پرست تھے، جیسے آج کے دور کے بت پرست ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ تو ان کا دیکھی یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکے کے مشرکین بھی اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتلا رہا ہے کہ مویشیوں کے اندر، کھیتی کے اندر یہ لوگ اللہ کا بھی حصہ رکھتے تھے، اور ان کے معبود جو ہے جیسے کہ لات، منات، حبل، عزا اور بھی بہت سارے جو 365 جو بت تھے ان کے پاس مکے کے ارد گرد میں، تو یہ لوگ ان کا بھی حصہ رکھتے تھے۔ اب یہ بات کان کھول کر کے ہمارے ٹی ٹی ایس گروپ والے خاص کر کے جب بھی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ بھائی مکے کے جو مشرکین تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، بھائی بہت جگہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، اور یہاں تو وضاحت کے ساتھ جیسے کہ چڑھاوے چڑھانا، قربانی کرنا یا اللہ کے نام پہ دینا اور اللہ کے نام پہ کچھ کرنا، یہ جو چیزیں ہیں یہاں بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ اللہ کا حصہ ایک ہے اور ان کے معبودوں کا حصہ ایک ہے۔ اللہ کے حصے کا جو چڑھاوا ہے، جو اللہ کو جو مان کر کے اللہ کے نام پر جو دیتے ہیں یا کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، تو یہ اللہ کے نام پر کا سامان، حصہ، یہ ان کے بتوں کے طرف تو جا سکتا تھا، اس میں سے نکال کر کے کم کر کے اپنے بتوں میں ڈال سکتے تھے، مگر بتوں کے نام کا جو حصہ تھا نا وہ وہاں سے نہیں نکال سکتے تھے۔ اتنا وہ لوگ، یعنی کہ یہ کتنا برا فیصلہ کرتے تھے۔ اللہ کے لیے جو چڑھاوا جو اللہ کے لیے جو کرتے تھے، وہ قربانی کرتے، کھیتی مویشی نکالتے، تو اس میں سے تو کم کر لیں گے، مگر معبود جو یہ اس کی عبادت کرتے ہیں، لات، منات، حبل، عزا اور بھی بہت سارے جو بت تھے ان کے پاس 365، تو اس میں سے وہ نہیں کم کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو جان لیں میرے بھائی، ٹی ٹی ایس ہے، کالے لوگ ہیں، جتنے بھی یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا، اہل توحید کو کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ جو ہے ہمارے بڑوں کو یہ کہتے ہیں، مکے کے مشرکین تو اللہ کو مانتے نہیں تھے۔ یہ جو بات ذہن میں تھی نا، یہ نکال کے پھینک دو۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 136 یہ بات بتا رہی ہے واضح طور پہ۔
مشرکین کھیتی اور مال مویشی میں صدقہ خیرات کے سلسلے میں دو حصے کرتے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو فقراء مساکین اور خیرات کے کاموں میں خرچ کیا جاتا، اور دوسرا حصہ بتوں کا جو کہ ان کے مجاوروں کو دیا جاتا۔ اب اگر کبھی بتوں کے حصے میں کسی وجہ سے کمی ہو جاتی، جیسے فصل اچھی نہ ہوتی ہو یا مویشی مر گئے ہوں، تو وہ اللہ کے حصے سے بتوں کے حصے میں ڈال دیتے، مگر اللہ کے حصے میں بتوں کے حصے سے نہ ڈالتے تھے، اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے۔ دیکھیے کتنی سوچ، کتنی گندی سوچ ہے، اور اپنی بات کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت، اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے رے بھائی، تمہاری قربانی نہ کو، کچھ نہ کو، یہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے کے لیے کرتا ہے کہ تم کتنا تقوی اختیار کرتے ہو، یہی بات اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے کرتا ہے۔ تو ایسا وہ لوگ کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں، بے نیاز ہوں۔ جس شخص نے ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ غیر کو حصے دار بنایا تو میں اس صاحب عمل اور اس عمل دونوں کو ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی، کھیتی، خیرات، زکوٰۃ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ اس کے ہمسر، اس کے برابر، اس کے جو ہے اس کے سفارشی کہہ کر کے، ہاں اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس چیزوں سے بے نیاز ہے۔ تمہارا عمل نہ کو، تم نہ کرے بھائی، ضرورت ہی نہیں ہے تمہاری، اللہ تعالیٰ بے انتہا غنی، اور اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر یہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر میں بتا رہا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں کہ بھائی مکے کے مشرکین کے نزدیک یہ بت کیا تھے بھائی بت، یہ بت یہ تھے کہ یہ نیک لوگ تھے، یہ لوگوں کی اپنی زندگی جو ہے دیکھیں گے اٹھا کر کے تو یہ نیک لوگ تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں نیکی کی تھی، تو اب یہ اچھے لوگ ہیں، تقوی پرہیزگار لوگ تھے، تو ان لوگوں کے انہوں نے بت بنا ڈالے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک مقرب ولی ہیں، نیک لوگ تھے یہ، جیسے کہ قوم نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بتا رہا ہے نا قوم نوح کے بارے میں کہ ود، سوا، یغوت، یعوث اور نصر، یہ 5 نام جو ہے، 5 پنجتن، 5 یہ بھی 5 نام ہیں، تو یہ 5 جو ہے نیک لوگ تھے، ولی اللہ تھے، مگر ان کی بعد والی قوم نے ان کو جو ہے پوجنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی یہ لات، منات، عزا، ہبل، یہ جو ہے ان کے نزدیک نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، اس لیے لہذا یہ ان کی سفارش کیونکہ نیک لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے نا سنتا تھا، ان کی جو ہے سفارش سنتا تھا، تو یہ ہمارے سفارشی ہیں، لہذا ہم ان کے نام پر چڑھاوے چڑھائیں گے، ہاں ان کے لیے جو ہے کھیتی مویشی لگائیں گے تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں، اللہ کے ہم سر ٹھہرا کرنا۔ اور آج بھی نام نہاد مسلمان جو ہے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نیک ولیاں، اب یہ لات، منات، عزا، ہبل اور یہ لوگ کیا تھے، یہ لوگ نیک تھے، یہ مر گئے، یہ زندہ تو نہیں تھے نا اس وقت، مر گئے تھے۔ اب یہاں پر بھی اگرچہ کوئی نیک صالح انسان اللہ کا ولی مر جانے کے بعد اب اس کی خبروں کو ایک بڑا گنبد بنا کے، بڑا جھبا دستار کر کے، سب کر کے، پیکنگ سب اچھی طرح کر کے، اب یہاں پر نظر و نیاز کے نام سے وہی کام کیا جاتا ہے جو یہ مکے کے مشرکین کرتے تھے۔ مکے کے مشرکین کے نزدیک بھی یہ سفارشی لوگ تھے، اور آج کے نام نہاد مسلمان بھی یہ جو بکرے مرغے لے جا کر کے جو وہاں پر جو ہے کاٹ کے کھاتے، کھلاتے، مجاوروں کو دیتے، ہاں وہاں پر دیکھ بھال کرنے والوں کو دیتے، یا کچھ بھی کرتے، زندہ چھوڑ دیتے یا کچھ بھی کرتے، تو یہی سمجھ کے کرتے کہ یہ نیک اللہ کے ولی ہیں، سفارشی ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے، یہی بعین عقیدہ رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ان کو یہ باتیں سمجھاؤ، یہ قرآن مجید کے اندر جو آیتیں ہیں اللہ کے حصے نکالنا، اب اس میں یہ دیکھو کہ کوئی بندہ اللہ کے لیے قربان کرتا ہے نا، سال میں ایک مرتبہ قربانی کرتا ہے، رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے نا مسلمان، آج بھی آپ دیکھ لو یا ٹرائی مار لو معاشرے کے اندر کہ بندہ اب اس کے بعد یہ کوئی نظر و نیاز کسی کی مان لے کہ بھائی میں فلاں جگہ جا کے نظر و نیاز کروں گا، نظر مان لیا، کچھ یہ ہوا تو ایسا ہوں گا ویسا ہوں گا، اب اس کے پاس پیسے ہو یا مت ہو یا کچھ بھی ہو، یہ لے جا کر کے وہ چیزیں کرے گا جو نظر مانتا ہے، بھائی میں 2 بکرے لا کر کے وہاں پر ذبح کروں گا، وہاں پر کھلاؤں گا لوگوں کو، غریبوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو کھلاؤں گا، میں فلاں آستانے پر آ کر کے، فلاں درگاہ پر جا کر کے میں یہ سب کروں گا،
ایک نیت کر کے ایک نظر مانتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مان لیا نظر. اب نظر ماننے کے بعد اب بیچ میں رمضان آیا, اگرچہ پیمنٹ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں دے گا, مگر قربانی آئے گی بیچ میں, قربانی نہیں کرے گا, مگر برابر جا کے وہ جو نظر مانی تھی وہ نظر پوری کرے گا. یہ ہے یا نہیں ہے؟ ضرور جواب دینا آپ لوگ. معاشرے کے اندر یہ چلتا ہے نہیں چلتا ہے؟ یہ بالکل چلتا ہے. اللہ کے لیے قربانی چھوڑ دے گا, اللہ کے لیے زکوٰۃ چھوڑ دے گا, اللہ کے لیے صدقہ و خیرات چھوڑ دے گا, مگر اس کو ان شریکوں سے, ان جو ہے نام نہاد سفارشی لوگوں سے, یہ مرے ہوئے لوگوں کے اوپر اس کو اتنا عقیدہ کہ یہ ہماری جو ہے بیڑا پار کرائیں گے, لہذا اگرچہ یہ نہیں تو یہ فلے جلال پیراں ہیں, یہ فلاں ہے, یہ جلال ہے, یہ وہ ہے, یہ ہے نہیں, بہت جلالی پیراں ہیں, وہ ہے, یہ نہیں سنتے. بولو مسلمانوں, کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ نہیں بول رہا, کیونکہ میں نے دیکھا ہے یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اپنے آنکھوں سے. تو یہ بے عین وہی عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اس لیے لہذا توبہ کرو اپنے اس بدعمالیوں سے. اللہ کے سوا کوئی موت و حیات کا مالک نہیں ہے, کوئی زندگی دینا, کوئی بچانا, ہاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. کوئی ایک موت کے سیکنڈ سے پہلے نہیں مر سکتا. کوئی اگرچہ اس کی موت ایک سیکنڈ میں نہیں ہے, وہ 100 سال جیے گا تو وہ 100 سال سے پہلے نہیں مرے گا. سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. چھوڑ دو ان سب ڈھکوسلوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کھولو, پڑھو, سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کس کس طرح سے انداز بیان کر کے تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم ہوش کے ناخن لو. مگر مسلمانوں کی اکثریت آج انہی گھورک دھندوں میں پڑی ہوئی ہے. توبہ کرنا چاہیے.